تو وہ صحیح یاد کرے. اب عبدالباسط آیا, اسی نے ایک قرآن مجید کی آیات پیش کی, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ آیات ہے, اس نے غلط پڑھا, قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون. اس کا معنی غلط ہے. پھر اس کا معنی یوں آتا ہے کہ آیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے, کیا اس کے درمیان موازنہ ہے, فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ نہیں, کبھی یہ جو عالم ہے اور جو جاہل ہے اس کے درمیان فرق نہیں. اگر آپ اس طرح پڑھے قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون, وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے, کیا ہے موازنہ کرتے؟ یہ غلط ہے. پھر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جب بھی یہاں سٹیج پر آتا ہے تو آپ لوگ آیات کو صحیح وہاں پر دیکھیں, اور آیات حدیث کا صحیح عربی کا جو پروننسیشن ہے وہ یاد کر کے یہاں آ جائے. ویسے سمجھ آ گیا بات؟ انگلش پیج ECHO that's okay. ڈبل اچھا, اب سمجھ آئے بات؟ اب یہ بہت کم صرف آپ لوگوں سے نہیں کہتا, جو بھی بندہ یہاں آتا ہے اس سے گزارش ہے. پھر اگر آپ آہستہ آہستہ پڑھیں گے, آہستہ آہستہ جائے گا, خدا کرے آپ لوگ بڑے معاذ بنے, تو وہاں پر جا کے آپ سے جو یہاں پر اپنے بچپن میں جب الفاظ انسان دماغ میں رکھتا ہے اور جب بڑا ہوتا ہے تو وہی الفاظ اسی کے دماغ میں فٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ کیسے آگے جا کے کیسے لوگوں کو صحیح ترجمانی کرے گا. لوگوں کا صحیح ترجمانی کرنا بڑی مشکل ہے. یہاں پر چند بچے ہیں جو صرف انگلش پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو جو اردو والے ہیں اسی کی جو تقاریر ہے وہ تو شیورنگ نہیں کرتے, وہ تو اس کو لرزتے نہیں ہے, لیکن انگلش والے بس آ جاتے ہیں, وہ دب جاتے ہیں, کیونکہ اس کی زبان لینگویج جو ہے وہ یہاں کوئی نہیں سمجھتا کیا بولتا ہے. جس کے یہاں کوئی عربی آ جائے یا کوئی فارسی زبان والا آ جائے, ہم کو سمجھ نہیں آتا کہ بندہ کیا بولتا ہے. جس کے پشتون چلا جائے, عربستان چلا جائے, تو ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ بندہ کیا بولتا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ پریشان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وجہ کیا ہے, یہ کیا بولتا ہے. تو یہ جو انگلش کا مقرر یہاں آتا ہے تو اس کے اوپر دباؤ آتا ہے, تو دباؤ قبول نہ کرے. مسئلہ نہیں ہے, آپ رونگ غلط, یہ زبان ہے, زبان ایک دن کی بات نہیں ہے, 2 دن کی بات نہیں ہے, 1 مہینے کی تو 3-4 مہینے کی کام نہیں ہے. پورا زبان ہے, پورا زبان ہے, زبان تو پورا پروسیس ہے. پروسیس یاد کرنا بڑی مشکل ہے, اور یہ بڑی وقت لگے گا آپ کے اوپر. آپ نے دبنا نہیں ہے, صرف آپ لوگ پروننسیشن پر یاد ہے. وہاں پر لکھا ہوا تھا انگلش, میں نے بتایا تھا ٹاپک کے اوپر ہاؤ ہے, اور آپ لوگ پڑھتے تھے ہو. ہاؤ اینڈ ہو میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. ہو مین کون, ہاؤ مانا کیسے. جب آپ پڑھے گا ہو کین کنٹری, یہ غلط معنی دیتا ہے. ہاؤ کین کنٹری گروتھ اپ, کنٹری کیسے ترقی کرتا ہے, تو یہ پھر آپ کی صحیح ہے. یا زبان سے جب آپ کے لفظ نکلے گا اسی لفظ پہ دھیان دیں. اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ میں کیسے اس کی پروننس کیسے کروں, تو پھر مجھ سے پوچھیں اس کی پروننسیشن کیسی ہے. اب عربی کے بہت سے الفاظ ہیں, وہاں پر مختصر قدری والوں کو پتہ ہے, وہاں پر الفاظ کچھ لکھا ہے, لیکن بولنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتا ہے. ایک آج گزرا وسیع, وہ بھی وسیع ہے, وہ سوا یا صرف زیر ہے. وسا وہی وا سوا یا ہے, صرف یا کے اوپر چھوٹا والا جو کھڑا ہے وہ وہاں پر آتا ہے. تو پروننسیشن میں بہت بڑا فرق ہوتی ہے, آپ لوگ وہاں پر دھیان دیں. اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی, الف لام میم.
الف لام میم یہ جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے اس کا راز صرف اللہ اور اللہ کے رسول جانتا ہے، سوائے اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی بھی کو پتہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام سب سے بڑے علماء تھے، اسی امت کے سب سے بڑے علماء یہ صحابہ کرام گزرے۔ وہ عربی زبان میں بھی تھا، عربی زبان میں قرآن مجید عربی زبان میں بھی تھا، اور یہ لوگ آٹومیٹکلی عربی زبان اس کی تھی، جس کی زبان نیٹو سپیک ہو، جہاں پر اس کی مادری زبان ہو، وہ اپنے الفاظ کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص غیر شخص ہے، وہ آپ کی زبان کو یاد کرتا ہے، پھر وہ آپ کی زبان کی خلاصہ نکالتا ہے، یہ بڑا مشکل ہے اس کے لیے۔ وجہ یہ کہ آپ اس کی زبان کی خلاصہ نکالیں اپنی زبان، جیسے کہ ہمارے لوگوں کا زبان پشتو ہے، پشتو کا خلاصہ نکالنا آسان ہے، کوئی آ جائے ہم اس کی ٹرانسلیٹ کرے آسان ہے۔ وجہ یہ کہ اب ہم چلا جائے سعودی عربیہ چلا جائے تو وہاں پر عربی ہے، یو اے چلے جائے ہم وہاں پر عربی ہے، عربی اب ہمارے سمجھ میں آنا بڑی مشکل ہے۔ آپ کے اوپر اب یہ کم از کم 3 سال لگے گا کہ آپ اس کی عربی پرفیکٹلی آپ یاد کریں، یہ بڑی مشکل ہے۔ تو یہاں پر قرآن مجید میں یہ حروف مقطعات، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے، کسی بھی کو پتہ نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان راز ہے۔ حروف مقطعات جو جہاں بھی الف لام را، الف لام میم عین صاد قاف، یہ حروف مقطعات، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، معنی تو ہے، معنی ہے، صرف اس کے راز اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن مجید کو نہ کسی نے ابھی تک یاد کیا ہے جس نے کہا کہ میں نے اس کی ٹپس تک جا کے میں نے یاد کیا، مجھے سب چیزوں کا پتہ ہے۔ جب بھی وہ قرآن مجید کھولتا ہے پہلے لفظ اس کے سامنے آتی ہے الف لام میم، تو یہاں پر وہ پریشان ہوتا ہے، اس کا معنی میں ترجمہ کیسے نکالوں؟ بھائی تو اتنا بڑا فصیح، اتنا بڑا بلیغ عالم تھا، لیکن پہلے لفظ میں جب آتا ہے تو حیران ہوتا ہے۔ اور ایسا بندہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ مجھے قرآن نہیں آتا ہے، ایسا بندہ نہیں ہے جو کہتا ہے کہ مجھے قرآن مجید نہیں آتا ہے، یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید واحد ایک معجز کتاب ہے جو سب لوگوں کو آتا بھی ہے، سب کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اگر اس کی معنی اور اس کی ترجمہ، اس کی ٹپسٹ پہ جانا اگر آپ چاہے تو آپ 1000 سال لگائے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ کہتا ہے کہ سب نازلہ قرآن مجید حفظ کرنی ہے تو وہ ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندے کو سمجھ آ جاتی ہے۔ بہت سے کمزور بچے ہوں گے لیکن اس کی سینے میں قرآن مجید ہے۔ اور بہت سے ذہین لوگ ہوں گے، اسی سے پوچھ لیجئے گا کہ آپ قرآن مجید کے معنی، ترجمہ اور اس کے جو خلاصہ ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، آپ وہ نکال کے مجھے دے دیں، وہ کہے گا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ قرآن مجید ایک معجز کتاب ہے۔ اور یہ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور حقیقت میں شک نہیں ہے۔ یہ ایسا معجز کتاب ہے، شک بھی نہیں ہے اس میں، عجیب کتاب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے۔ اب جا کے دیکھ لیجیے کہ یہ جہاز جو بنایا گیا ہے یہ قرآن مجید کے نسخوں سے بنایا گیا ہے۔ ایٹم بم ہے یہ، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اصحاب الفیل کی جو اس کے اوپر جو عذاب آئی تھی، وہ پتھر پھینکے گئے تھے اس کے اوپر، یہ اسی کا نچوڑا گیا ایٹم بم ہے۔ اس کو نیوکلیئر، انگلش میں اس کو نیوکلیئر بم کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو چیزیں آپ کو سمجھ آئے گا، دنیا میں جتنی چیزیں، یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ ایسی چیز دنیا میں نہیں ہے جو آپ کہیں کہ یہ چیز قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اسی کا نچوڑا ہوا سارا خلاصہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہوگا، ایک لفظ میں قرآن مجید نے پورا داستان بیان کیا ہوگا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہاں پر لفظ آیا اور یہاں میرے کو کیسے سمجھ آ جائے گا۔ تو اسی قرآن مجید بے شک ایسی کتاب ہے جس میں شک بھی نہیں ہے۔
ہدی للمتقین. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. یہ ہدایت کی کتاب ہے متقین کے لیے. اب یہاں پر متقین تو ہم مراد لیتے ہیں کہ متقین تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے راہ پر چلتے ہیں. یہاں پر یہ ہدایت ہے صرف مسلمانوں کے لیے، صرف مومنوں کے لیے. یہاں پر وہ معنی بھی مراد ہے، لیکن وہ معنی بھی مراد ہے. یہ ہدایت ہے متقین کے لیے جو اللہ سے ڈرتے، اللہ سے خوف رکھتے، اللہ کے خوف سروں میں رکھتا ہے. اب جا کے دیکھ لیجئے گا. ہمیں ایک مثال دے دوں. ابھی پاکستان میں ابھی یہ جو آٹا مہنگا ہوا، سارے لوگ بولنے لگے آٹا مہنگا ہے، آٹا مہنگا ہے. اتنا زیادہ مہنگائی کے آسمانوں سے بات کرتا ہے. بھائی آپ کے دلوں میں خوف خدا نہیں ہے، ہمارے دلوں میں خوف خدا ختم ہوا. ہم لوگوں کا دھیان توجہ اللہ سے دور ہوا. ہم لوگوں کا دھیان توجہ سارے اسباب کے اوپر ہوئے. ہمارے دلوں میں اگر خوف خدا ہوتا تو ہمارے اوپر ایسے ظالم حکمران نہ آتے. اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا ہوتا تو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ، ظالم وقت کے حکمران، ہمارے پیسے لوٹنے لٹانے والے لوگ ہم پر مسلط نہ ہوتے. آج بے شک پاکستان اور افغانستان بڑا پڑا ہے دیندار لوگوں سے، لیکن دیندار لوگوں سے بڑا تو ہے. اس کی بنیادی وجہ وہ جو اب یہ دیندار لوگ بات کرتا ہے، جو بے دین ہے وہ اس کے بعد سنتا ہی نہیں ہے. دیندار آپ سے کہتا ہے کہ زنا نہ کرے، پھر بھی آپ کہتا ہے کہ مولوی صاحب کی باتیں چھوڑ یہاں پر چھوڑ دیجیے. پھر بھی آپ سے دیندار شخص کہتا ہے کہ آپ رشوت نہ لیں، آپ کہتا ہے کہ مولوی صاحب کی باتوں کو چھوڑ دیں، اس کو نظر انداز کرنی چاہیے. جب اس طرح کی باتوں کو آپ نظر انداز کریں گے تو اللہ کے عذاب تو ضرور آئے گا. اللہ کے عذاب ہر صورت میں آ سکتی ہے. آپ کے اوپر پیسوں کے اوپر بھی آ سکتی ہے، غربت میں بھی آ سکتی ہے، آپ کے اوپر آٹک کی صورت آ سکتی ہے، طوفان کی صورت ہو سکتی ہے، زلزلے کی صورت ہو سکتی ہے. ہر طرح کا عذاب جب آیا، اللہ کا عذاب جب بھی آپ کے اوپر آئے گا تو آپ نے اسی کو پھر برداشت کرنا ہوگا. وہ یہود اور نصارہ اکثر انبیاء سے کہتے تھے کہ آئے آپ کی اللہ کے عذاب ہم پر مسلط کرے. جب اللہ کے عذاب آتے ہیں تو ان لوگوں کی آوازیں آسمان میں سنی جاتی تھی. ان لوگوں کی آوازیں آسمانوں میں سنائی جاتی تھی. قوم لوط کی آواز آسمانوں میں چلی گئی. جب ان لوگوں کے اوپر طوفان آتی ہے، عذاب آتی ہے، تو اس کو غرق کیا جاتا ہے، ایک بندہ بھی نہیں رہتا. طوفان نوح میں سارے انسان قتل ہوئے، سارے انسانیت مر گئی سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے اور اس کے چند جو رفقات تھے، جو رشتہ دار تھے، وہ بچ گئے. تو ہم لوگ بھی یہاں پر عذاب کے منتظر ہیں. عذاب ہر وقت آ سکتی ہے، ہر مشکل میں آ سکتی ہے. میں نے بات بڑی لمبی کر دی آپ لوگوں کے لیے. شاید یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہمارے دلوں میں خوف خدا ختم ہوا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اب طرح طرح کے عذاب آئے گا، طرح طرح کے عذاب آئے گا. نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اے اللہ میری امت کو ایک دم ختم نہ کرے، میری امت کو یوں ختم نہ کرے کہ بات کرنے والا نہ ملے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں امت کو ایک دم ختم نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو آپس میں نہ لڑاؤں، اختلافات نہ ہو اس کے درمیان. اللہ نے کہا یہ دعا قبول نہیں کروں گا. اس کے درمیان اختلاف ہوگا، اس کے درمیان جنگ ہوگا. پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میری امت کے اوپر آپ عذاب نہ لائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں عذاب لاؤں گا. آپ کی امت کے اوپر عذاب آئے گی، زلزلہ، طوفان، ہر طرح کے زلزلے آئے گے، عذاب آئے گی. یہ دو دعائیں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی قبول نہیں فرمائی ہے. ایک امت میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، مسلمانوں میں ہمیشہ اختلاف رہے گا، اور ایک اس کے اوپر عذاب آئے گی تا قیامت تک آئے گی. اور یہ عذاب اللہ نہ کرے ہمارے لیے بڑی طوفان بن جائے. اب لوگ دعا کریں کہ ہمارے اوپر اچھا نیک مسلمان، اچھا نیک
हुक्मरान हम पर सारे आ जाए, और वो हुक्मरान भी आवाम का हो, अवामी हुक्मरान हमारे ऊपर लाया गया ना हो, ऐसे हुक्मरान की दुआ करें। जब अवाम एक शख्स को चुनता है तो उसमें बड़ी बरकत होती है। अगर अवाम ने एक शख्स को चुना, उसको अमीर बनाया, फिर अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अगर आप उसके ऊपर मुसल्लत करता है, फिर अल्लाह ताला की मदद वहां से उठ जाती है। अल्लाह ताला फिर आपकी मदद नहीं करता है, क्योंकि आपने इंसानों के हुकूक खाया, आपने इंसानों के हुकूक के ऊपर डाका डाला। जब डाका डालता है, भला कहता है अब आपके सुपुर्द है, अब आप ये इस्लामी निज़ाम चलाए, अब ये आप ये खुद की मदद करें। तो मैंने बात बड़ी लंबी कर दिया।